پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران اگر ایک حادثے میں رینجرز اہلکار شہید ہو جائیں تو وہاں پہ نماز جنازہ پڑھنے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا ہوتا ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو پوری فورس کو تگڑا کیا جاتا ہے نا، کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف جب مقابلہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہاں پہ بھی نماز جنازہ میں جانا چاہیے، وہاں پہ بھی اسی طرح کو جوش و خروش دکھانا چاہیے جیسا جوش و خروش ایک پولیٹیکل پارٹی کو کچلنے کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی اسے فیل کرتا ہے، وہ یہ فیل کرتا ہے کہ دہشت گرد آئے، انہوں نے پاکستانیوں کا قتل عام کیا، پاکستانیوں کا نماز جنازہ ہو رہا ہے، نہ آرمی چیف ہے نہ وزیر اعظم ہے، ویسے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک سیاسی جماعت احتجاج کرتی ہے اور ایک حادثے کے نتیجے میں جس حادثے سے اس سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے 3 اہلکار شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کے نماز جنازہ میں وزیر اعظم بھی پہنچ جاتے ہیں اور آرمی چیف بھی پہنچ جاتے ہیں اور باقی لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب لے؟ یعنی آپ ابھارتے ہیں ہر اس جذبے کو جو ایک سیاسی جماعت کے خلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف کیا آپ کی وہ توجہ نہیں ہے؟ اب کوئی کسی قسم کا جب توجہ ہی نہیں ہے تو پھر کس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کون پوچھے گا کہ کون ذمہ دار ہے اس دہشت گردی کے واقعے کا؟ پاکستانی پہلی مرتبہ سوال اٹھا رہے ہیں، زوردار طریقے سے اٹھا رہے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، اس انٹیلیجنس فیلئر کے لیے جو ذمہ دار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جائے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے صدیق جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، وہیں سے میری توجہ ہوئی اس بارے میں، پھر میں نے دیکھا کہ واقعی میں نواز شریف صاحب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اس بارے میں۔ جس نواز شریف کے لیے پوری قوم کو خلاف کر دیا گیا، اس نواز شریف نے بنو واقعے کی مذمت کا کوئی ایک ٹویٹ تک نہیں کیا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر ملک کے لیے فکر مند ہے، بڑھتی دہشت گردی پر فکر مند ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے حل تجویز کر رہا ہے، اور جس کی 17 سیٹوں کی پارٹی کو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے وہ اس جنگ کی اونرشپ تک لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ صدیق جان صاحب نے بات کی ہے اور بات بالکل ٹھیک کی ہے، یعنی آپ اس بات کو ہوا میں نہیں پھینک سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی تو توجہ ہی نہیں ہے، انہیں ابھی آپ کہہ دیں کہ عمران خان پہ اٹیک کرنا، اور مزے کی بات یہ انہوں نے جتنا زور لگایا نا عمران خان کو مارنے کے لیے، چاہے پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کی حکومت ہے، اتنا بجٹ لگا دیا، اتنا پیسہ لگا دیا، ایک کے بعد ایک اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی 2-3 تو لانچ ہو گئے ہیں، ایک آدھا سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی مزید ڈیجیٹل پلیٹ فارم لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اداروں کی جانب سے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اربوں روپے بھی خرچ کر لیے، ظلم جبر اور فسطائیت کا بازار بھی گرم کر لیا، عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا، آئین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، پارلیمنٹ کو بھی کنٹرول کر دیا۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود میں ایک بات لکھ کر دیتا ہوں کہ جس دن قیدی نمبر 804 باہر آئے گا نا، وہ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھے گا اور ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ جس دن باہر آ کر کہے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کے اربوں روپے اڑ جائیں گے جتنی آپ نے آج تک کمپین کی ہے، کیونکہ یہ قوم کو شعور دیا عمران خان نے۔ عمران خان کی کوئی آسمان سے اترے ہوئے تو نہیں ہے، انہوں نے ماضی میں بہت غلطیاں کی ہوں گی، سب لوگ کرتے ہیں، میں نے غلطیاں کی ہیں، عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن عمران خان کا جو احسان عظیم ہے اس قوم کے اوپر کہ وہ جو مسئلہ اس قوم کو پچھلے 70 سال میں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ مسئلہ عمران خان نے قوم کو سمجھا دیا ہے، اور قوم کو اب اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اب کسی کی باتوں میں آنے کی نہیں ہے۔ یعنی جتنا مرضی آپ زور لگا لیں، جتنا مرضی آپ پیسہ خرچ کر لیں، جو مرضی آپ کر لیں، زمین آسمان کے آپ کلابے ملا لیں، جتنے مرضی مراسی آپ ہائر کر لیں، جیسا دل کرتا کر کے دیکھ لیں، جس دن عمران خان باہر نکلے گا وہ نکل کر کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پورا پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کل عمران خان صاحب آنے کے بعد کوئی غلطی کریں اور غلطی کرنے کے بعد ان کی مقبولیت کو ٹھیس پہنچے، ممکن ہے، لیکن اس وقت عمران خان کا اس ملک میں طوطی بولتا ہے۔ کل ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے کیا جو ہے وہ انکشاف کیا تھا، ممبر قومی اسمبلی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرم فورسز کے اندر ایک سروے کروایا گیا اور اس میں 94% عمران خان صاحب مقبول ہیں، 94% عمران خان صاحب مقبول ہیں، یہ انہوں نے کلیم کیا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو امریکہ والی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک تھا اور اس نے اٹیک کیا تھا امریکنز کے اوپر، جب امریکنز کا 3.5 سال پہلے افغانستان سے انخلا ہو رہا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں اپنا خطاب کرتے ہوئے 2021 میں امریکی فوج کے انخلا کے دوران جب وہ افغانستان سے نکل رہے تھے تو کابل ایئرپورٹ پہ ایک بم دھماکہ ہوا تھا جس میں 13 امریکی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس فراہم کی امریکن CIA نے اور پاکستان کی ایجنسیوں نے کوشش کر کے وہ بندہ جو دہشت گرد ہے محمد شریف اللہ
اسے گرفتار کروا دیا، بلکہ پکڑ کے اس کو حوالے کروا دیا امریکہ کے۔ تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے تو یہ ایک موقع ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ کہا کہ آپ نے ہمارا کردار تسلیم کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، شہباز شریف نے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کیا ہے، اور افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا۔ مزے کی بات یہ ہے شہباز شریف صاحب اسی ٹویٹر کے اوپر سے ٹویٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو پڑھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، جو ٹویٹر انہوں نے پاکستان میں بین کیا ہوا ہے، اندازہ کریں آپ۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی کوششیں کرتا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور امریکنز کے اشاروں کے اوپر یا امریکنز کے بتانے کے اوپر ہم نے پہلے بھی بہت کام کیے۔ امریکنز کو تو ہم نے کبھی ناراض کیا ہی نہیں، وہ جب ہمیں کوئی بھی حکم دیتے ہیں پاکستانی ادارے یا پاکستانی حکومت اس کو بجا لاتے ہیں، اور ہمارا ریکارڈ اس معاملے میں نے اب سے پہلے بھی کہا تھا بہت اچھا، ہم پوری ایفرٹ کرتے ہیں جب بھی امریکہ کوئی حکم کرتا ہے۔ اب اس معاملے کو لے کر جو ہے وہ کسی کو بھی کوئی ایک نیا نیریٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر امریکی صدر نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ امریکی صدر نے ابھی تک عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان کے اندر جو ایک فیک الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے، یا پاکستان میں ظلم جبر اور فسطائیت کا جو ایک بازار گرم ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ اس بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، پہلے رچرڈ گرینل کرتا تھا، لیکن جب سے حکومت بنی ہے تب سے اس نے بات نہیں کی، اور جو ولسن جو ہے وہ آج کل بہت بات کرتا ہے۔ کسی دن اچانک یہ چپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی دن معاملہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ الٹیمیٹلی پاکستان میں آواز اٹھائے گا اس ظلم اور بربریت کے خلاف، کیونکہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، عمر ایوب صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، اور لگاتار پاکستانی جو ہیں وہ غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مہنگائی کم کرنے کی جو حکومت دعوے کر رہی ہے، کوئی بھی وزیر میرے ساتھ نکلے عوام کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوام کے اندر تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا ان میں سے۔ جائے نہ جا کے پبلک سے پوچھیں کہ ہم نے مہنگائی ختم کر دی ہے۔ اگر آپ نے مہنگائی ختم کی ہوگی تو عوام آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھائے گی، اور اگر آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے تو پھر آپ کو پیڈ قسم کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، اپنے ورکر ڈھونڈنے پڑیں گے، ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جنہیں آپ خرید کے لے جائیں اور لے جا کے اپنی سیلفیاں یا ٹک ٹاکس وغیرہ بنا لیں۔ اس کام میں مریم نواز بہت تیز ہے، آپ ان سے جو ہے وہ اس میں لے سکتے ہیں، تربیت بھی لے سکتے ہیں اور ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے زبردست قسم کے جو ہیں وہ فیک پروگرامز کیے ہیں، بڑے شاندار طریقے سے انہوں نے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ نئی نسل ہے، یہ نہ بیوقوف بنتی ہے اور نہ یہ بننے دیتی ہے، بلکہ یہ حقائق نکال کر سامنے رکھ دیتی ہے۔